ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے آغاز اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ورلڈ بینک کی مدد سے ڈی ایم سیز کے اسٹاف کی ٹریننگ کی جائے۔ پراپرٹی ٹیکس کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کو منتقل کرنے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت کا پراپرٹی ٹیکس کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کو منتقل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا ویڈیو لنک کے ذریعے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کے ساتھ ورچوئل اجلاس۔ کہتے ہیں کہ پراپرٹی ٹیکس کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کو منتقل کرنے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت متبادل بیراج تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ اس پروجیکٹ کے لیے ورلڈ بینک کے ٹیکنیکل اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ ان کی ٹیکنیکل ٹیم جلد بیراج کا دورہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت بذریعہ ویڈیو لنک ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین اور ان کی ٹیم کے ساتھ ورچوئل اجلاس ہوا، جس میں مراد علی شاہ نے کہا کہ کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کے ٹیکس عملے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پراپرٹی ٹیکس کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کو منتقل کرنے جا رہے ہیں۔ پراپرٹی ٹیکس کے ایم سی اور ڈی ایم سیز استعمال کرتی ہیں، اس لیے وہ پراپرٹی ٹیکس جمع کریں۔ ورلڈ بینک کی مدد سے ڈی ایم سیز کے اسٹاف کی ٹریننگ کی جائے گی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سکھر بیراج 90 سال پہلے بنا ہے اور یہ سندھ کی زرعی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سندھ حکومت متبادل بیراج تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ ہم اس کی پی سی بنانا چاہتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے لیے ورلڈ بینک کے ٹیکنیکل اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ ان کی ٹیکنیکل ٹیم جلد بیراج کا دورہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ اجلاس میں مشیر زراعت منظور وسان، وزیر بلدیات ناصر شاہ، وزیر آبپاشی جام خان چورو، چیئرمین پی این ڈی حسن نقوی، سیکریٹری صحت کاظم جتوئی، سیکریٹری آبپاشی سہیل قریشی اور ایڈیشنل سیکریٹری فیاض جتوئی نے شرکت کی۔ اور اب کچھ بات کریں گے وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر سید امین الحق کہتے ہیں کہ گرین لائن بس منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نومبر میں اس کا آغاز کر دیا جائے گا، جبکہ ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کے روٹس پر گرین بیلٹ قائم کی جائے۔ امین الحق نے بھی کہا کہ سفر کرنے والے مسافروں کو الیکٹرانک ٹکٹنگ کی سہولت فراہم کی جائے۔ 40 بسیں کراچی پہنچ چکی ہیں اور باقی بسیں آئندہ ہفتے کراچی پہنچ جائیں گی۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق کہتے ہیں کہ گرین لائن بس منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور نومبر میں گرین لائن بس منصوبے کا آغاز کر دیا جائے گا۔ امین الحق کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹ کے منصوبے کے روٹس پر گرین بیلٹ قائم کی جائے، جبکہ سفر کرنے والے مسافروں کو الیکٹرانک ٹکٹنگ کی سہولت بھی فراہم کی جائے۔ 40 گرین لائن بسیں کراچی پہنچ چکی ہیں، جبکہ باقی کی بسیں آئندہ ہفتے کراچی پہنچ جائیں گی۔ اور اب کچھ بات کریں گے سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں کراچی میں بڑا سرپرائز دیں گے۔ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں آزاد حیثیت سے کامیاب ہونے والے محمد جمیل پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل۔ سعید غنی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ ووٹ ملے گا، جبکہ کراچی میں ترقیاتی کام کرا کر ووٹ بینک بھی بڑھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ انتخابات میں کراچی میں بڑا سرپرائز دیں گے۔ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں آزاد حیثیت میں کامیاب ہونے والے محمد جمیل کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کے موقع پر وزیر اطلاع سندھ سعید غنی نے کہا کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کو زیادہ ووٹ ملے ہیں۔ پورے کراچی میں اپنا ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ڈی ایچ اے میں بھی اپنا ووٹ بینک بڑھائیں۔ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جمیل صاحب نے ہماری درخواست پر اور ہماری ریکویسٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی ایچ اے میں چونکہ جہاں سے یہ جیتے ہیں وہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کا ایریا ہے، لیکن اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا اور پی ٹی آئی کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کو ووٹ زیادہ پڑا ہے۔ تو جمیل صاحب کی پارٹی میں شمولیت کے بعد یقینی طور پر ڈی ایچ اے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نیب آرڈیننس سارے کا سارا خطرناک ہے۔ ایک مرتبہ جو نیب کا چیئرمین بن جائے گا وہ دوبارہ چیئرمین نہیں بن سکتا۔ اصل خرابی وزیر اعظم نے خود پیدا کی ہے۔ وہ کہتے ہیں قائد حزب اختلاف سے بات نہیں کریں گے۔ اس کرپشن کو کسی بھی قانونی مشکل سے بچانے کے لیے انہوں نے نیب کے اندر وہ ترامیم کر دی ہیں، جس کے ذریعے جو انہوں نے گندم چوری کی ہے، جو انہوں نے چینی چوری کی ہے، جو انہوں نے فرنس آئل کے مافیا کے ساتھ ملی بھگت کی ہے،
جو انہوں نے دوائیوں کی قیمتیں بڑھائی ہیں، جو انہوں نے LNG پہ مس مینجمنٹ کی ہے جس سے لوگوں کو نقصان ہوا ہے، جو پیٹرول کی قیمتیں غیر قانونی طور پر بڑھائی ہیں اور پیٹرول مافیا کو فائدہ دیا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے ATMs کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے یہ نئی قانون سازی کی گئی ہے۔ سعید خانی نے مزید کہا کہ گندم کی رپورٹ پر نیب کیوں کارروائی نہیں کرتی۔ چیئرمین نیب نے کہا تھا کہ اگر ہم نے موجودہ حکومت کے خلاف فائلیں کھولی تو حکومت گر جائے گی۔ اور اب کچھ بات کریں گے صوبہ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ سے آسٹریلوی واٹر پیوریفیکیشن فرم کے نمائندوں کی ملاقات۔ سیکرٹری بلدیات نجم احمد شاہ، MD واٹر بورڈ، اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سمیت اہم افسران کی شرکت۔ ناصر شاہ کہتے ہیں کہ شہر کو پانی کی بلا تعطل فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے، جبکہ تمام رہائشی اور صنعتی علاقوں میں فراہمی آب کا میکانزم بہتر بنایا جائے۔ اپنے دفتر میں اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کے روشن ویژن برائے عوام کے تحت تمام رہائشی اور کمرشل علاقوں میں مستقل فراہمی آب کے لیے متعدد منصوبہ جات پر کام جاری ہے، جن کو حقیقی معنوں میں کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے موجودہ رفتار اور پیش رفت کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ در حقیقت ہر اس تجویز اور مشورے کی قدر کرتی ہے جو کہ صوبے کی عوام کی بہتری اور فلاح سے متعلق ہو۔ انہوں نے کہا کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سمیت تمام بلدیاتی اداروں کو معیار کی بلندی پر لے کر جانا حکومت سندھ کا مشن ہے، اور ہر صورت صوبے کی عوام کو ضروریات زندگی کی آسان فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ اجلاس میں سیکرٹری بلدیات سید نجم احمد شاہ، MD واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، اسپیشل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سمیت اہم افسران شریک تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمسرت موقع پر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر بلدیاتی سہولیات فراہم کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت ربیع الاول کی مناسبت سے اجلاس منعقد ہوا۔ شہر بھر کے ڈپٹی کمشنرز، ایڈمنسٹریٹر، میونسپل کمشنرز نے اجلاس میں شرکت کی۔ مذہبی جماعتوں کے عمائدین، علماء کرام، جلوس اور میلاد کمیٹیوں کے منتظمین بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں علماء کرام، جلوس اور میلاد کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں لائے عمل مرتب کیا گیا۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے پرمسرت موقع پر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر بلدیاتی سہولیات فراہم کریں گے۔ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت ربیع الاول کی مناسبت سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں شہر بھر کے ڈپٹی کمشنر، ایڈمنسٹریٹرز، میونسپل کمشنرز، پولیس اور رینجرز کے اعلیٰ افسران، مذہبی جماعتوں کے عمائدین، علماء کرام، جلوس اور میلاد کمیٹیوں کے منتظمین نے شرکت کی اور بنیادی سروسز فراہم کرنے والے اداروں کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ اجلاس کے دوران جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شایان شان طریقے سے منانے سے متعلق شہری اور ضلعی حکومت کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں علماء کرام اور جلوس اور میلاد کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں لائے عمل مرتب کیا گیا۔ پیارے نبی، خاتم نبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے سلسلے میں 12 ربیع الاول کے جو انتظامات ہیں اس کے تحت یہ میٹنگ رکھی گئی۔ چیف منسٹر صاحب نے پہلے سے ہے یا کہیں پہ کوئی ریپیئر کی ضرورت ہے، یا جس طرح آپ سب نے فرمایا کہ کہیں پہ ڈرینیج، سیوریج اور کچرا اور ایشوز ہیں۔ جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں نکلنے والے جلوس، منعقد ہونے والی محافل، جلسوں کے لیے 100 کے سیاہ جھنڈے، وال چوکنگ مکمل صاف کر کے عید میلاد النبی آئے جائیں، کیونکہ انفرادی جائیں گی تو اس سے ناراضگی کا باعث ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے عید میلاد منانے کا ثبوت اس میں ملائیں، اپنا حصہ اس میں ملائیں۔ نمبر 4، عید میلاد النبی کے جلسے، جلوس اور محافل میلاد میں آپ نے بھی، ہمارے حاجی حنیف طیب صاحب نے بھی پیش کی۔ شرکا سے گفتگو میں صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمسرت موقع پر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام تر بلدیاتی سہولیات فراہم کریں گے۔ اس سلسلے میں شہری اور ضلعی حکومت نے اقدامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ربیع الاول کے مرکزی اور
اور علاقائی جلوسوں سے متعلق لائے عمل مرتب کر لیا گیا ہے۔ شہری اور ضلع انتظامیہ کو علماء کرام کی سفارشات کی روشنی میں ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہولیات کی فراہمی ممکن بنائی جائے گی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن نے ضلع شرکی کا دورہ کیا اور ضلع شرکی میں مختلف مقامات پر شہری سہولتوں اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کے سلسلے میں انتظامیہ کی کوششوں اور اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے نسلہ ٹاور، کٹنی ہل اور الدین پارک کا بھی معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر شرکی آصف جان صدیقی نے کمشنر کراچی کو الدین پارک پر غیر قانونی تعمیرات منہدم کرنے پر مجوزہ پارک کی تعمیر کے منصوبے کے بارے میں بھی بریفنگ دی۔ آپ کو بتائیں کہ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن نے ضلع شرکی کا دورہ کیا اور ضلع شرکی میں مختلف مقامات پر شہری سہولتوں اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کے سلسلے میں انتظامیہ کی کوششوں اور اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے نسلہ ٹاور، کٹنی ہل اور الدین پارک کا بھی معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر شرکی آصف جان صدیقی نے کمشنر کراچی کو الدین پارک پر غیر قانونی تعمیرات منہدم کرنے کے بعد مجوزہ پارک کے تعمیر کے منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی۔ جناح پارک کے دورے کے موقع پر انہوں نے پارک میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر کا نوٹس بھی لیا۔ انہوں نے ڈی سی کو ہدایت کی کہ پارک میں کچرا پھینکنے والوں کو تنبیہ کریں اور یقینی بنائیں کہ پارک پہ کچرا پھینکنے والوں کو روکا جائے اور موجود کچرے کو جام چاکرو لینڈ فل سائٹ پر منتقل کیا جائے۔ انہوں نے ضلع کی مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی کا بھی نوٹس لیا۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کی کہ وہ ٹریفک پولیس کے تعاون سے ٹریفک دباؤ کو کم کرنے کے اقدامات کرے، ٹریفک روانی کو متاثر کرنے والی تمام تجاوزات ختم کی جائیں، یقینی بنائیں کہ ٹریفک قوانین پر مؤثر عمل درآمد ہو، لوگ ٹریفک دباؤ کی مشکلات سے نجات ملے۔ اور اب کچھ بات کریں گے ایس بی سی اے کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے دفتر پر محکمہ اینٹی کرپشن کے چھاپے نے بری طرح کھلبلی مچا دی، جبکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے لیاقت آباد اور ناظم آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے سرپرست افسران میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ ڈی جی ایس بی سی اے سلیم رضا نے سارا ملبہ افسران پر ڈال دیا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے او پی ایس ڈپٹی ڈائریکٹر جلیل صدیقی سے چارج واپس لے لیا گیا، جبکہ گریڈ 19 کے عبد الرحمان بھٹی ڈائریکٹر سینٹرل تعینات کر دیے گئے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کرپشن کا بازار کرم، افسران دونوں ہاتھوں سے محکمے کو لوٹنے لگے۔ افسران کی لوٹ مار پر اینٹی کرپشن متحرک ہو گیا۔ ایس بی سی کے دفتر پر اینٹی کرپشن کے چھاپے پر افسران میں کھلبلی۔ ڈی جی ایس بی سی سلیم رضا اینٹی کرپشن کے سوالات سے بچنے کے لیے ٹیم کو چکمہ دیتے ہوئے دفتر سے 9-2-11 ہو گئے۔ اینٹی کرپشن ویسٹ اور ایسٹ زون نے مجسٹریٹ کے ہمراہ کئی گھنٹے تک ریکارڈ کی چھان بین کی۔ ایس بی سی کے افسران اور او پی ایس ڈائریکٹر سینٹرل جلیس احمد سے پوچھ گچھ کرتے رہے۔ اینٹی کرپشن نے لیاقت آباد اور ناظم آباد کے 32 پلاٹس کا ریکارڈ طلب کیا تو ایس بی سی حکام اینٹی کرپشن ٹیم کو ریکارڈ دینے میں تاخیری حربے استعمال کرتے رہے۔ 32 میں سے صرف 8 پلاٹس کے ریکارڈ فراہم کیے گئے۔ مکمل ریکارڈ نہ ملنے پر اینٹی کرپشن کی ٹیم نے افسران کی سرزنش کرتے ہوئے مکمل ریکارڈ جمع کرانے کی ہدایت کی۔ اینٹی کرپشن حکام نے رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے دفتر سے ریکارڈ حاصل کرنے کے بعد اینٹی کرپشن ٹیم روانہ ہو گئی۔ اور اب کچھ بات کریں گے کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل کے آپریشن کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات سیل کا شہر کے 3 اضلاع میں تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ ضلع جنوبی میں ہائپر اسٹار اور پی آئی ڈی سی پل کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ، جبکہ ناظم آباد میں ملٹی چوک ہادی مارکیٹ کے اطراف چبوترے، سیڑھیاں اور دیگر پختہ تجاوزات مسمار۔ لائنز ایریا میں کارروائی کے دوران سرکاری اراضی پر رکھا گیا سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔
بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کی جانب سے شہر بھر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے روزانے کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن محکمہ انسداد تجاوزات KMC کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کی زیر قیادت کیا جا رہا ہے۔ آج ضلع جنوبی میں 2 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، جس کے دوران ہائپر اسٹار اور PIDC پل کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں کارروائی کی نگرانی ڈائریکٹر مظہر شیخ اور ڈپٹی ڈائریکٹر آصف جیٹھا نے کی۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران ناظم آباد، ملٹی چوک اور ہادی مارکیٹ کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ کارروائی ڈائریکٹر سینٹرل کامران الوی اور ڈپٹی ڈائریکٹر طارق خان کی زیر نگرانی کی گئی، جس کے دوران سرکاری راضی پر بنائے گئے چبوترے، سیڑھیاں اور دیگر پختہ تجاوزات مسمار کر کے سڑکوں پر رکھا گیا سامان ضبط کیا گیا۔ نارتھ ناظم آباد بلاک این میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران علاقے کو تجاوزات سے پاک کر دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر امین لاکھانی کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے علاقے لائنز ایریا میں تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا۔ کارروائی کے دوران ہوٹل کا سامان، سڑکوں پر رکھے گئے مرغیوں کے پنجرے، ٹھیلے، پتھارے اور پنکچر لگانے کا سامان ضبط کیا گیا۔ کارروائیوں کے دوران بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کے عملے کو علاقہ اسسٹنٹ کمشنر، علاقہ پولیس، رینجرز، اینٹی انکروچمنٹ پولیس، سٹی وارڈن اور بنیادی سہولیات فراہم کرنے والے اداروں کی مکمل معاونت بھی حاصل رہی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب بات کریں گے اینٹی انکروچمنٹ کی کارروائیوں کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات سیل کی شہر بھر میں کارروائیاں، جبکہ دکاندار بری طرح پھٹ پڑے۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ کی کارروائیاں متنازع ہو گئیں۔ دکانداروں نے کارروائیوں کو بھتہ بڑھانے کا حربہ قرار دے دیا۔ اینٹی انکروچمنٹ کی شہر بھر میں کارروائیاں، دکاندار پھٹ پڑے۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ کی کارروائیاں متنازع ہو گئی۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے چیف کرائم رپورٹر ذوالفقار پیرزادہ سے۔ جی ذوالفقار پیرزادہ، کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیے یہ KMC اینٹی انکروچمنٹ ٹیم کی جو تجاوزات کے حوالے سے کارروائیاں ہیں یہ شہر بھر میں جاری ہیں، مگر آج جو ہے وہ کلفٹن کے علاقے میں چیپل آرکیڈ ہے 1 2 3، وہاں پر جو ہے وہ KMC انکروچمنٹ ٹیم کے عملے نے جو ہے وہ کارروائی کے نام پر جو ہے وہ بلڈنگ کے اندر رکھے ہوئے دکانوں کے سامان کو اٹھایا ہے، جس میں فریج ہے، ٹیبلیں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، متعدد دکانوں کے اٹھائے اور یہ لے گئے۔ یہ کارروائی خاص طور پر اس ٹائم پہ کی گئی ہے جب جمعے کی نماز کا وقت تھا، بیشتر دکاندار اپنے ملازموں کو چھوڑ کر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جس کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی دکانوں سے قیمتی سامان، فریج سامان سے بھرا ہوا اور دیگر چیزیں جو ہے اشیاء غائب ہیں، جس کے اوپر دکانداروں کا کہنا یہ ہے کہ 2 سے 3 روز قبل KMC کے نام پر کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے کہا چالان جمع کروانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے فی دکاندار 6 سے 8 ہزار روپے جو ہے وہ مہینہ دیں گے۔ دکانداروں نے بولا کس بات کے یہ پیسے دیے جائیں، مگر وہ جو ہرکارے تھے یا کارندے تھے جو کہ KMC کے نام پر یہ بھتہ لینے کے لیے آئے تھے، دکانداروں کے نام وہ واپس چلے گئے۔ مگر 2 روز بعد جو ہے آج یہ کارروائی ہوئی ہے، جس سے دکانداروں کا خدشہ یہ ہے کہ آنے والے جو لوگ تھے جو پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے ان کا تعلق KMC سے ہی ہے، جو کہ پیسے نہ ملنے پر آج انہوں نے یہ کارروائی کی، جس کی وجہ سے کلسٹن کے دکانداروں میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ جی چیف کرائم رپورٹر ذوالفقار پیرزادہ، بہت شکریہ ہمیں تفصیلات بتانے کے لیے۔ سائیں سرکار کی کھلی کچہری منعقد کرنے کی خواہش نے سندھ حکومت کی بدنامی میں مزید اضافہ کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کے ماتحت اداروں کی ناقص کارکردگی جان کر پیپلز پارٹی کے نمائندے بھی منہ چھپانے لگے۔ ضلع کورنگی کے کھلی کچہری میں شکایات کے اتنے انبار لگے کہ انتظامیہ کو عوام سے مائک چھیننا پڑ گیا۔ بلدیہ کورنگی انتظامیہ مائک بن کر کے اپنی ناقص کارکردگی کو چھپانے کی ناکام کوششیں کرتی رہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی خصوصی ہدایت پر شہر بھر میں کھلی کچہریوں کا انعقاد سندھ حکومت کے نمائندوں کو مہنگا پڑنے لگا۔ کھلی کچہری میں شکایات کے اتنے انبار لگے کہ انتظامیہ کو عوام سے مائک چھیننا پڑ گیا۔ عوام نے بلدیہ کورنگی کے خلاف شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ انتظامیہ مائک بن کر کے اپنی ناقص کارکردگی کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ عوام کے بعد جیالے بھی سندھ سرکار کے زیر انتظام چلنے والی بلدیاتی اداروں کی کارکردگی پر برس پڑے۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کھلی کچہری کا بائیکاٹ کر دیا۔ نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔
जियालों ने बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर अपनी ही सिंध हुकूमत और बल्दिया कोरंगी इंतजामिया के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। इसलिए बाहर आए कि हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर गैर संजीदगी है, कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं हो रही वहाँ पर, वहाँ कोई नोट नहीं कर रहा है, और दूसरे के पीपल्स पार्टी की जो तंजीम है उसको वहाँ पर नहीं बिठाया जा रहा। मोहतरम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब और दीगर इंतजामिया जो है बिल्कुल इस खुली कचहरी के इनेकाद को बिल्कुल बेमायने बना दिया है। बात ये थी, ये सिर्फ जो आज ये खुली कचहरी थी सिर्फ ये दिखाव की थी, ये अवाम के मसले हल करने के लिए नहीं थी। अगर अवाम के मसले हल करते तो अवाम के बीच में आके किसी इलाके में ये खुली कचहरी रख लेते तो अवाम के मसाइल सुन लेते। खुली कचहरी में सियासी कारकुनान के साथ इलाका मकीनों ने बल्दिया कोरंगी की इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। मकीनों ने रिहायशी इलाकों की अबतर सूरत हाल पर बल्दिया कोरंगी इंतजामिया को खूब आईना दिखाया। अवाम के मसाइल हल करे तो अवाम इनको फूलों के हार पहनाए, तो उस चीज में बहुत ही मजा है। नहीं तो ये कचहरियां होती हैं, कचहरी तक महदूद हो जाती है और ये सिर्फ अवाम को दिखा के वजीर आला साहब को रिपोर्ट दे देते हैं। आज हम कोरंगी में खुली कचहरी करके आए हैं और उसकी रिजल्ट नहीं निकलती। 51C के अंदर आपने कच्चा कुंडी बना दिया रोड को, वहाँ पर जो ग्रीन बेड है वहाँ पर पत्थरे लगा दिए आपने, ऐसा लगता है जैसे हम कच्ची आबादियों में रहते हैं। जिला कोरंगी में खुली कचहरी जियालों के एहतजाज और सख्त अवामी रद्द-ए-अमल के बाइस बदनज़मी का शिकार हो गई। अवाम ने बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर बल्दिया कोरंगी इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए सरकारी वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल के ऑडिट करने की इस्तदा की है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला कोरंगी के मुख्तलिफ इलाके बल्दियाती मसाइल से घिर गए, जबकि शहरी जिले में लगाई जाने वाली खुली कचहरी से भी लाइल निकले। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया अपने चंद लोगों को बुलाकर जाने कहां खुली कचहरी लगाती है, किसी को कुछ मालूम नहीं। बल्दियाती कराची बना मसाइलिस्तान, अवाम की शिकायत का अजाला करने वाली खुली कचहरियां भी हुई बेसूद साबित। शहर कायद के जिला कोरंगी में भी बल्दियाती मसाइल अवाम की जिंदगियां जीरन करने लगे, जबकि शहरी जिले में लगाई जाने वाली खुली कचहरी से भी लाइल निकले। इस मौके पर कोरंगी के मकीनों ने मुताल्लिका हुकाम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये इंतजामिया अपने चंद लोगों को बुलाकर ना जाने कहां खुली कचहरी लगा रही है। हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे कि यहाँ कितने मसाइल हैं। खुली कचहरी ये कहाँ पे हुई है और कहा सुना है कि बस खुली कचहरी हुई है, हम तो किसी कचहरी में नहीं। ये लोग तो अपने अपने लोग बुलाते हैं, अपने लोगों की बातें करते हैं, अपने इलाकों में काम करते हैं। यहाँ हमारे इलाके का हाल आप लोग दिखा दीजिए। ये जो खुली कचहरी हुई है, कैसी खुली कचहरी करनी तो यहाँ के देखो ना, ये देखो महीनों से ये नई लाइन डाली है इन्होंने, लाइनों में से मलबा नहीं निकाला है, लाइनें सारी चौक हैं, पैसा लगा दिया, फंड खा रहे हैं, और काहे की खुली कचहरी। भाई खुली कचहरी से कोई फायदा नहीं। एक बात ये, ऑफिसों में बैठे हुए यहाँ आके देखो कितना कचरा और कितना गटर बह रहा है, नाले वाले सारे बंद हैं, इसको आके इधर देखिएगा। भाई पूरा निज़ाम खराब है, ऑफिस में बैठने से कोई नहीं हो, काम करके दिखाइएगा। खुली कचहरियाँ हमें मालूम चला है कि हालों के अंदर, ऑफिसों के अंदर, एसीओं के अंदर बैठ के खुली कचहरी की जा रही है। भाई खुली कचहरियाँ इस तरह नहीं होती है। खुली कचहरियाँ होती है कि इलाकों वालों के साथ हो। ये इलाकों का हाल हो रहा है, ये गंदगी हो रही है, नाले बह रहे हैं, कम से कम 2 महीने हो गए हैं। बरसात के टाइम पे कहा जाता है कि नाले साफ हो गए हैं। अबे भाई यहाँ आके देखो तो सही, खुली कचहरियाँ आप हॉलों के अंदर कर रहे हो। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर और शाहराहें सीवरेज के पानी के सबब टूट फूट का शिकार है, जबकि पानी की अदम दस्तयाबी भी शहरियों के लिए किसी अजियत से कम नहीं। ऐसे मौके पर शहरियों की शिकायत सुनने के बजाय अवाम को खुली कचहरियों से भी लाइन रखना समझ से बालातर है। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध के मुआवनीन अली अहमद जान और मोहम्मद आसिफ खान, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद बिरानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया किमाड़ी आफाक सईद ने बाब खैबर मेट्रोवेल साइड जोन का दौरा किया और तरक्याती कामों का मुआयना किया। आपको बताएं कि बाब खैबर मेट्रोवेल साइड जोन में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए वज़ीर आला सिंध के मुआवनीन अली अहमद जान और मोहम्मद आसिफ खान ने कहा कि काम मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद बाब खैबर से लेकर शाही मस्जिद तक के दोनों अतराफ में सड़क की कारपेटिंग का काम चंद दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस रोड की तामीर का काम पीपल्स यूथ के सदर उबैद खान की निशानदही पर किया जा रहा है। बारिश के बाद नकासी आब का नालों से उबल कर सड़कों पर आ जाना ये अवाम के लिए निहायत तकलीफ का बायस बनी हुई थी।
اب کلوریٹ کی تعمیر کے بعد سیوریج کا پانی سڑکوں کو تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ میٹروویل کی عوام معاونین خصوصی علی احمد جان، آصف خان، ایڈمنسٹریٹر اقبال احمد برانی، میونسپل کمشنر آفاق سعید اور ایکس سی این پیر شوکت کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے درد کو محسوس کیا اور اس تکلیف دہ مسئلے کو حل کیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ الزامات لگانے والوں کو تاریخ سے شاید آگہی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جب بھی سندھ میں اپوزیشن کا حصہ رہی تو اس کا ایم پی اے تمام تر مصائب کے باوجود اپنے حصے کا کام کرتے رہے ہیں۔ ہر ظلم کے خلاف انہوں نے حق کی صدا کو بلند کیا، جس کی صدا قیادت اور انہیں دی گئی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن چوکیو ایم پی اے یوسف مرتضی بلوچ کے ہمراہ گڈاب کے علاقے میں کمیونٹی سینٹر میں جاری کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب بلاول بھٹو کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ وہ خدمت کا سفر اسی انداز میں جاری رکھیں گے۔ وقت کے ساتھ اس میں مزید تیزی آئے گی۔ ان کی کارکردگی سے خائف ہونے کی وجہ سے ہم سب پر یہ بات آیا ہے کہ کراچی بھٹو کا شہر ہے۔ آنے والے بلدیاتی انتخابات یہ ثابت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی نے عوام کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ہماری تربیت کی ہے۔ اس کے لیے صاحب اقتدار ہونا ضروری نہیں۔ دیہی اور شہری کی تفریق کیے بغیر پورے شہر میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے، جو بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کی عکاسی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن چوکیو نے کہا کہ ہر اسکیمز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تکمیل سے پہلے تمام تر پیش آنے والے مسائل کو حل کر لیا جائے۔ معززین علاقے کا تعاون بھی مثالی ہے۔ اسکیمز کو ایسا بنایا جائے گا کہ جس کے ثمرات سے اہل علاقہ دیر پا مفید ہو سکیں گے۔ اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، ڈسٹرکٹ انجینئر سید آصف شاہ، ممتاز علی زرداری، سابقہ ضلعی ارکان لالا اسلم، حاجی ابو بکر میمن بھی موجود تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی ڈاکٹر سید محمد علی زیدی نے کہا ہے کہ مونسون سیزن میں اور افزائش کو روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر ضلع وسطی میں جراثیم کچھ اسپرے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بلدیہ وسطی نارتھ نظم آباد زون آفس پر جراثیم کش ادویات کے اسپرے مہم کے افتتاح کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی ڈاکٹر محمد علی زیدی نے کہا کہ رہائشی علاقوں سمیت مساجد، امام بارگاہوں، اسکول، کالجز، بازاروں اور شاپنگ سینٹر کے اطراف بھی بھرپور اسپرے کیا جائے گا تاکہ شہریوں کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بہتر ماحول مہیا کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ بارشوں کے بعد عموماً مکھیوں، مچھروں اور دیگر جراثیم پھیلانے والے حشرات و لرز کی افزائش میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے ملیریا اور ڈینگی جیسی مہلک بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بھی موجود رہتا ہے، جس کے پیش نظر ضلع وسطی کو ان مہلک بیماریوں سے بچانے اور مکھیوں، مچھروں اور دیگر جراثیم کے خاتمے اور افزائش کو روکنے کے لیے ضلع بھر میں جراثیم کچھ اسپرے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اسپرے نہ ہونے کی شکایت واٹس ایپ نمبر پر درج کروا سکتے ہیں۔ ہمارا عملہ 24 سے 48 گھنٹے میں شکایت ضرور دور کرے گا۔ انہوں نے شکایتی سیل کے انچارج کو پابند کرتے ہوئے کہا کہ اسپرے کے متعلق شہریوں کی شکایت پر فوری اقدام کیا جائے اور اسپرے کی گاڑی روزانہ کی جائے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی خالد ریاض صدیقی، ڈائریکٹر سینیٹیشن اختر رضا، ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ شمونہ صدف، ایڈیشنل ڈائریکٹر سینیٹیشن عبید الرحمان اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ثناء اللہ خان نے کہا ہے کہ بلدیہ ملیر کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ کیٹل کالونی کے عوام کو سیوریج کے مسئلے سے ضرور نجات دلانے کے لیے سیوریج منصوبے کا آغاز کر دیا ہے، جس پر تیزی سے کام بھی جاری ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے عوام کا دیرینہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ ضلع ملیر کی UC 5 میں نکاسی آب اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے تفصیلی دورہ کرتے ہوئے میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ثناء اللہ خان نے کہا کہ UC کیٹل کالونی کے رہائشیوں کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ نکاسی آب کا ہے۔ سالہ سال قبل ڈالی جانے والی لائنیں بوسیدہ، ناکارہ اور کئی مقامات پر کم قطر کے ہونے کی بنا پر
اپنی افادیت کو کھو چکی ہے۔ گٹروں کا گندا پانی صحت اور صفائی کے مسائل پیدا کرنے کے ساتھ ہی بلدیہ ملیر کے انفراسٹرکچر کی تباہی کا بھی بڑا سبب ہے۔ میونسپل کمشنر کا کہنا تھا کہ کیٹل کالونی کے عوام کو سیوریج کے مسئلے سے نجات دلانے کے لیے سیوریج منصوبے کا آغاز کر دیا ہے، جس پر تیزی سے کام بھی جاری ہے، جبکہ منصوبے کی تکمیل سے عوام کا دیرینہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ بلدیہ ملیر کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے میٹرو 1۔